مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چشتی صاحب نے اپنی جان کی بازی پر کھیلتے ہوئے آپ تک حق کی آواز کو پہنچایا. حق کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر سٹیج پر چشتی صاحب نے اپنی جان کی بازی پر کھیلتے ہوئے آپ تک حق کی آواز کو پہنچایا. دعا کرو اللہ ان کی زندگی دراز کرے، ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے. کیونکہ حق کہنا دو بندے یا دو عالم نہیں کہہ سکتے. جو کسی قسم کا لالچی ہو اور پھر اللہ کے سوا اس کی دل میں کسی کا خوف ہو، وہ حق نہیں کہہ سکتا. یہ دو چیزیں ضروری ہیں. علیحدگی میں حق کی بات کر دینا تو کوئی کمال نہیں ہے. سٹیج پر بیان کرنا جو ہے اس پرفتن ماحول میں بہت بڑا جہاد ہے. یہ نہیں لڑ پڑنا، جلوس نکالنا، توڑ پھوڑ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص کو چاہت تھی کہ دین حق بیان کیا جائے سٹیج پر. وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گیا اور کہا دین بیان کرو. اس نے صحیح دین بیان کر دیا. اس نے کہا میں انتظام کرتا ہوں، اس کو آپ ذرا سٹیج پر بیان کر دیں. اس نے کہا یہ ہماری مجبوری ہے، ہم سٹیج پر بیان نہیں کر سکتے کہ قوم ہمیں قتل کر دے گی اور ہماری روزی بھی بند ہو جائے گی. یہ ہماری مجبوری ہے. یہاں میں نے آپ کو بتا دیا سٹیج پر میں نہیں کرتا، فلاں عالم کے پاس جاؤ. اس نے ایک بڑے عالم کے پاس بھیج دیا. اس نے بھی یہی جواب دیا، صحیح دین بیان کیا. پھر اس نے کہا سٹیج پر بیان کرو. اس نے کہا یہ بیان نہیں ہوتا، سٹیج پر ہم بیان نہیں کر سکتے. تمہیں بتا دیا صحیح دین یہ ہے. تو معلوم ہوا لالچ اور خوف کی وجہ سے حق کو چھپانا جو ہے وہ علماء سو کا فعل ہے، عمل ہے. تو پھر اس نے اور عالم کے پاس بھیجا. وہاں گئے، اس نے بھی یہی جواب دیا. اس نے کہا ملک شام میں جا، وہاں ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ شاید تیری آرزو پوری کر لے. تو اس کو دین کی چاہت تھی. وہ چاہتا تھا کہ دین صحیح سٹیج پر بیان ہو جائے، لوگوں کے دماغ میں تو پہنچ جائے. لوگ جو معلوم ہیں کہ جن کے اندر ایمان ہے وہ تو آ جائیں گے نا. تو وہ شام گیا. اس نے کہا جی دین عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح دین کیا ہے. اس نے پورا صحیح بیان کر دیا. اس نے کہا پھر آپ اتنا بڑے عالم ہیں، میں سٹیج بناتا ہوں، میرے ملک میں جائیں، سارا خرچہ میں دیتا ہوں، تو آپ جا کر وہاں بیان کر دیں. اس نے کہا یہ دنیا میں کوئی اس وقت حق بیان نہیں کر سکتا سٹیج پر. تو جا یثرب کی بستی میں کے ساتھ رہے. نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نزدیک ہے. آپ آئیں گے، وہ حق آپ بیان کریں گے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو سٹیج پر حق بیان کرے. یثرب کی بستی جا اور انتظار کر. اور دین کی انتظار بھی انتظار ہے. یہ دین ہے، دین کے لیے انتظار کرنا یہی دین ہے. تو وہ گیا یثرب کی بستی. اس نے ڈیرا لگا دیا. بندہ عاشق تھا، اسے چاہت تھی کہ دین صحیح پھیل جائے لوگوں میں. کیونکہ باطل کی بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ باطل عام ہو جائے، اور مومن اور دیندار کی بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ حق عام ہو جائے. وہ بھی مجبور ہوتا ہے، وہ بھی مجبور ہوتا ہے. تو انتظار کرتے کرتے اس کی موت آ گئی. اس نے خط لکھا، دے دیا ایک بندے کو کہ جب آپ کا ظہور ہو تو یہ میری درخواست دے دینا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے انتظار میں مرے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے مغفرت کی. اگر میں زندہ ہوتا تو آپ پر ایمان بھی لاتا اور آپ کے ساتھ مدد بھی کرتا. تو خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور پھر حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور جو ہویا ہے وہ آپ تک پہنچ گیا ہے. اب جو حق بیان ہو رہا ہے یہ ہم یہ سمجھیں کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفتن دور میں حق بیان کیا یا ہم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ہمارا کمال ہے. ایسا نہیں ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ فرماتے تو ہمارے لیے بھی آسان نہ ہوتا بیان کرنا. انہوں نے اس مشکل کو توڑ دیا، ان کی سنت بن گئی. یہ جو آج حق کوئی بیان کرے سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کر رہا ہوں، اس کی طاقت سے کر رہا ہوں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. شاید کوئی بندہ خیال کر لے
کہ یار یہ تو بڑا ہو گیا یا تقریر کرنے والا جو پرفتن ماحول میں میں بھی حق کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ، تو اس ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہو رہا ہے تو اس زنجیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر اپنی امت کے لیے آسان بنا دیا، جس کی برکت سے ہم بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. حق کہنا اور حاکم کو کہنا بہترین جہاد ہے. لڑنا نہیں، توڑ پھوڑ کرنا نہیں، جلوس نکل. جب سے یہ سارے یہودی فتنے ہیں، حق کہہ دو، پھر خدا سے دعا مانگو، یا اللہ ہماری مدد فرما. نہ بادشاہ سے ٹکرانا سنت ہے، ہم نہیں لڑ سکتے. ہمارے لیے یہی جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حق بیانی کر دو. اس کے اثرات سے شاید اللہ تمہیں ایسی طاقت بھی دے دے جو تم ٹکرا بھی جاؤ. لیکن یہ جلوس نکالنا طور پر سمجھ لینا یہ سارے یہودی فتنے ہیں. مجدد آل-ثانی 1 سال جیل میں رہے. ہمارا مسلک جو ہے اولیاء کرام کا ہے، صوفیہ کرام کا. ہم گولڑی شریف والی سرکار سے رکھتے ہیں تعلق. ہمارا مسلک توڑ پھوڑ نہیں ہے. اس لیے جو ہماری جماعت کو تخریب کار کہے وہ انتہائی درجے کا بے وقوف ہے، انتہائی درجے کا بے وقوف. کیونکہ دہشت گردی پہلے بھی میں نے بتایا کہ سوائے اسلحے کے نہیں ہو سکتی. دہشت اسلحے میں آئے، بندے میں نہیں آئے. ایک فوجی میرے ساتھ یہی بحث کر رہا تھا. میں نے کہا تو مومن سے بات کر رہا ہے، منافق سے نہیں کر رہا. تو کہتا ہے مولوی دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے. کہتا ہے کیسے؟ آپ بھی سمجھ لینا. ایک طرف 10 بندے کھڑے ہیں، تہی 10، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. ایک طرف ایک کلاشن کوپ والا کھڑا ہے. تو ایمان سے کہو دہشت کس کی پڑے گی؟ اتنا تو چلو شہری لوگ ہو، اتنا سمجھو دہشت کس کی پڑے گی؟ کلاشن کوپ والے کی پڑے گی. اگر کلاشن اس کو چھین لے تو اس کی دہشت رہے گی کیا؟ بندہ تو وہی کھڑا ہے، دہشت کدھر گئی؟ معلوم ہوا دہشت اسلحے میں ہے، بندے میں نہیں. میں نے کہا سن لے، کلاشن کوپ والا دہشت گرد ہے اور بڑا دہشت گرد ظالم تو ہے. تیرے پاس میزائل ایٹم ہیں جو قوم کا خون نوچ رہے ہو. خون! کیا ظلم کی بات کریں، کیا ظلم ہو رہا ہے. ارے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک موجودہ حکمرانوں جیسے عوام کے دشمن اور ظالم نہیں آئیں گے. اب ہیڈمنٹ پر جرمانے ہو رہے ہیں. اصل وجہ کیا ہے کہ ہیڈمنٹ بھی بک جائے، قوم کا خون نوچ لے اور جرمانے بھی لگا کر لاکھوں روپے بھی وصول کر لے. ارے تمہیں قوم کے مرنے کا کہاں افسوس ہے؟ تم تو قوم ساری کو مارنا چاہتے ہو. تمہیں کہاں قوم کی ہمدردی؟ نہ عزت کا تحفظ دے رہے ہو، نہ جان کا، نہ مال کا. ارے خود بھی جہنم کی طرف چلے جا رہے ہو اور قوم کو بھی جہنم کی طرف ہانک رہے ہو. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل